الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ایران میں جو کہ ایک فقہ جعفریہ کے تحت چلنے والی ریاست ہے، وہاں پر کچھ فسادات کہہ سکتے ہیں یا احتجاج کہہ سکتے ہیں، وہ شروع ہو چکے ہیں اور باقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ عورتیں اپنے سروں سے دوپٹے اتار کے پھینک رہی ہیں، اور پھر ان کی حمایت میں پوری دنیا میں جو لبرل ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور اسی کے لیے باقاعدہ احتجاج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اور اصل میں یہ معاملہ شروع تب ہوتا ہے جب ایرانی حکومت کی طرف سے ایک لڑکی کو اس وجہ سے سزا میں پکڑا جاتا ہے قانوناً اس پہ گرفت کی جاتی ہے کہ اس نے ایک دوپٹہ صحیح نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اب بنیادی طور پہ سوال پہلا یہ پیدا ہوتا ہے جس پر بہت سے اور اسلام کو ماننے والے بہت سے اور مسلمان بہت سے ایسے ہیں جو غامدی صاحب کی فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اور میری ان سے ایک بھائی سے بات بھی ہوئی تو بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کیسے کہتے ہیں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں ہو سکتی، پھر تو یہ آپ نے اس کو لبرل سیکولرزم بنا دی ہے۔ سیکولرزم میں مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ کسی انڈیویجول کو کسی گناہ کے اوپر گرفت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو جو غامدی صاحب کی فکر کو ماننے والے بھائی جان تھے وہ کہہ رہے تھے، ابھی غامدی صاحب کے اس بارے میں میں نے رائے نہیں سنی یا مجھے ان کی رائے نہیں پہنچی، جو تھوڑے لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، اسٹیٹ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتی۔ تو پھر جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھیں پھر حدود کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ زنا کی حد ہے، شراب کی حد ہے، اس کے علاوہ چوری کی حد ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے نماز، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ صرف نماز یا زکوٰۃ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مطلب آگے سے خود ساختہ آگے سے تعویلات کرنا شروع ہو گئے۔ جب میں نے اس معاملے میں گرفت کی کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیٹ نہیں کہہ سکتی۔ اب اس پہ پھر جو دلائل دو تو اس کے مخالف میں، مطلب بنیادی طور پہ ایک جو نقطہ ہے جو آج کل کے لبرل مسلمان یا سیکولر مسلمان نہیں سمجھ پا رہے، اور جو نقطہ ڈیبیٹ کے قابل ہے اور اٹھایا جا سکتا ہے، وہ یہی نقطہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ وہ اسٹیٹ جو اسلام کے تحت چلنے والی ہو، امیر المومنین کے تحت چلنے والی ہو، اس میں ایک عام شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا اسٹیٹ اس کو انٹرفیئر کر کے اس کو منع کر سکتی ہے یا اس کو کوئی سزا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اور جو لوگ حجاب کو کچھ عرصہ پہلے تک حجاب کو بڑا مائی حجاب مائی چوائس کے نام سے پوسٹ بناتے تھے، اور اس وقت بھی کچھ علماء نے بات کی تھی، لیکن ابھی وہ بات 100% کھل کے سامنے آتی ہے کہ وہ علماء کیوں اس پہ بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے حجاب چوائس نہیں ہے، یہ اوبلیگیشن ہے۔ حجاب چوائس نہیں ہے، یہ اوبلیگیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عورت پہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ بنیادی طور پہ جب وہ بھائی جان سے بات کی جو غامدی صاحب کی فکر سے متاثر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اوبلیگیشن ہی نہیں بنتی پہلے طور پہ، اور وہ پھر الفاظ کے کھیل میں پڑ جاتے ہیں۔ سر جی کدھر جاتا ہے؟ سارے جمہور، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے کو چھوڑ کے آج آپ جو تشریعات کر رہے ہیں تو ہم وہ کیسے قبول کر لیں؟ سلف صالحین سے جو قرآن مجید اور حدیث کی تشریح ہے، جو اسلام کی تشریح ہے، جس طرح اسلام پہ انہوں نے عمل کیا، آج ہم کس طرح آپ کی تشریعات کو قبول کر لیں؟ نمبر ایک بات۔ اور نمبر دو، میں نے پہلے بھی بات کی کہ اسلامک اسٹیٹ 100% حق رکھتی ہے، اور اسلامک اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اللہ کی زمین پر لاگو کروانا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو اللہ کی زمین پر لاگو کروانا، اسی کے لیے حدود ہے۔ حدود جو سلیکٹڈ ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے جو جرائم آتے ہیں یا ضرورت کے تحت آتے ہیں وہ تعزیرات میں آتے ہیں، وہ تعزیرات میں آتے ہیں۔ اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیر کے طور پہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلوایا تھا۔ اب اگرچہ دوسرے صحابہ کا اس سے اختلاف ہے کہ آگ میں جلانے کی سزا دینی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لیکن تعزیر وہ تھوڑے سے جرمانے سے لے کے کسی بھی طرح کی ایکسٹریم سزا تک جو وہ حاکم وقت یا قاضی اس وقت کا، جو اس وقت کا رسم و رواج کے اعتبار سے یا کیا کہہ سکتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے، رسم و رواج بھی نہیں، ضرورت کے اعتبار سے جو فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ تعزیرات میں آئے گا۔ تو حجاب اگر کوئی عورت نہیں کرتی، وہ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہی جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اب کس طریقے سے کرنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، یا اس لڑکی کو وہاں پہ جیل میں تشدد سے مارا گیا تو وہ صحیح ہوا غلط ہوا، دیکھیں ہم لوگ وہاں پہ نہیں تھے۔ ایک طرف حکومت کا نیریٹو ہے اور دوسری طرف لبرلز کا نیریٹو ہے، دونوں ہی ہمارے نزدیک اس طرح 100% اتھینٹک سورس نہیں ہو سکتے۔ تو بنیادی طور پہ جو بات ہے قابل تذکرہ وہ یہی ہے کہ اسلامی حکومت کا اس میں کیا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، اور وہ میں نے ذکر کر دیا کہ اسلامی حکومت کو پوری طرح حق ہے کہ وہ کسی کو اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر، میرے خیال سے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث شریف مذکور ہے کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو اگر تمہارے پاس طاقت ہے تم اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی تردید کرو اور اس کو برا بھلا کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ایسی سخت ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں آپ، تو پھر یہ ہے کہ اس کو کم سے کم دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج ہم سیکولر ہو چکے ہیں۔ اگر ہم کسی کو گناہ کرتے یا کوئی برائی کا کام کرتے دیکھتے ہیں تو نمبر ایک تو ہمیں اس برائی احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی گانا چل رہا ہے اور یہ برا ہے، یا فلاں جگہ شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے یہ برا ہے، یا فلاں نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے یہ برا کام ہے۔ ہمارے دل سے وہ کافی حد تک وہ برائی نکال دی گئی ہے مسلسل ہمیں دکھا دکھا کے۔ تو ہمیں دماغی طور پہ سیکولر میڈیا اور اس طریقے سے کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اضعف درجہ ایمان کا کیا ہے حدیث شریف میں، دل سے برا جاننا، وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں گے اور اپنے اوپر کڑی نظر رکھیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آج کل کے دور میں اس حدیث شریف کے مطابق تو پھر آپ کا ایمان نہیں بچتا، اگر آپ کسی گناہ کو دل سے برا جانتے ہوئے گناہ نہیں سمجھتے۔ اور آج کل اللہ معاف کرے گناہوں کو نام بدل کے حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری آپ سب بھائیوں سے جو ابھی سن رہے ہیں درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جس حد تک ہو سکے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، کیونکہ دعوت کا فائدہ دوسرے کو بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ذات کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔